اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ڈاکٹر نواز اقبال پشاور سے ایک مرتبہ پھر اپنے یوٹیوب چینل ہارویسٹ بائی ڈاکٹر نواز اقبال کی توسط سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج ہم بڑی ایک خاص ٹاپک کے اوپر اس کا ہلکا سا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد یقیناً آپ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو تحریک بخشے کہ آپ اس کے اوپر مزید تحقیق کریں، مزید اس کو اسٹڈی کریں، مزید اس کو دیکھیں۔ لیکن تھوڑی سی ایک جو خدا نے میرے دل میں بوجھ ڈالا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ میں سٹارٹ کروں، میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل ہارویسٹ بائی ڈاکٹر نواز اقبال کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اس کو لائک شیئر کیجئے تاکہ میرا آنے والی ہر ویڈیو کا، ہر ایک میسج کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ عزیز بہنوں بھائی، آج ہم جائیں گے یرمیہ نبی کے صحیفہ میں، پرانے عہد نامہ میں یرمیہ نبی کے صحیفہ میں ہم جائیں گے اور اس کے 48ویں چیپٹر میں ہم دیکھیں گے۔ 48واں چیپٹر جو ہے وہ 48 چیپٹر جو ہے وہ سارا مواب کے بارے میں ہے۔ یرمیہ نبی کی معرفت مواب کے لیے جو نبوت کی گئی اور جو اس کے لیے اس کی کاموں کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اس کو ظاہر کیا گیا، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بارے میں اس کی پنشمنٹ اور اس کے انجام کے بارے میں بتایا گیا، یہ مواب کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم ذکر کریں، میں دیکھتا ہوں کہ مواب بائبل مقدس میں ایک شرارتی سا بچہ مجھے نظر آتا ہے، جو کہ خدا کو پسند بھی ہے، اور خدا کے اگر ہم اس کو مواب کے بارے میں اسٹڈی کریں، اس کو دیکھیں تو ہمیں مواب کے خدا کے پاک ہوا کے جو نجات کا پلان ہے، جو خدا کا اور جو آگے اس نے کام کرنے ہیں، جو کل عالم کے لیے اس نے جو کچھ کرنا ہے، اس کا بڑا خوبصورت پلان کا ایک حصہ ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ اور مواب جو ہے وہ ہمیں ایک شرارتی بچہ نظر آتا ہے، کبھی ادھر شرارتیں کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، لیکن کہیں پر بھی ہمیں اس کو ڈائریکٹ پنش کرتا ہوا خدا ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں کہیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کوئی خاص پنش کی گئی، حالانکہ اس نے بہت ایسے کام کیے جو کلیئر کٹ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کی مرضی کے خلاف کیے، لیکن خدا نے اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے پنش نہیں کیا جس طریقے سے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر بنی اسرائیل کو پنش ہوتی رہی، لیکن بہت بڑی غلطیوں کے اوپر بھی، گناہوں کے اوپر بھی مواب کو جو ہے وہ خدا ہمیں کچھ خاص کہتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج ایک خاص آیت پر ہم غور کریں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 48ویں باب کی 11ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ مواب بچپن ہی سے آرام سے رہا ہے اور اس کی تلچھٹ تہ نشین رہی، نہ وہ ایک برتن سے دوسرے میں انڈیلا گیا، نہ اسیری میں گیا، اس لیے اس کا مزہ اس میں قائم ہے اور اس کی بو نہیں بدلی۔ بڑی خوبصورت ایک آیت ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں، ہمیں مواب کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ یا ایک جائزہ ہم اس کا لے لیں کہ مواب ہے کون۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سدوم اور عمورہ کو خدا ختم کرنے کو ہے تو باپ ابراہیم اس سے بہت ریکویسٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے خدا لوط کو اور اس کے گھرانے کو نکال کے لے آتا ہے۔ یہ جو نکلنے والے لوگ ہیں وہ 4 جانے ہیں، لوط، اس کی بیوی اور اس کی 2 بیٹیاں، جبکہ اس کے دامادوں نے اس کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا اور وہ وہیں پر تباہ ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر بڑی ایک مزیدار خوبصورت بات ہے کہ سدوم اور عمورہ کے پورے سراؤنڈنگ ایریا کو خدا تباہ کرنے کو تھا، کیونکہ وہاں پر ایسی ہی بدکاری پھیل چکی تھی جو کہ برداشت سے باہر تھی، خدا کی برداشت سے باہر تھی۔ اور اسی ضمن میں ایک قریب کا ایک ایریا تھا صغر، تھوڑا سا دور تھا، سدوم اور عمورہ سے تھوڑا سا فاصلے پر تھا۔ اور جب لوط کو خدا نے وہاں سے نکالا اور اس نے کہا کہ اس پہاڑ پہ چلا جا، تو وہ اس نے کہا کہ میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، وہ بہت دور ہے، تو مجھے یہاں جانے دیں۔ اب کلیئر کٹ پتہ چلتا ہے کہ
خدا کہتا ہے کہ تمہاری خاطر میں اس علاقے کو چھوڑ دوں گا، اور اس کا نام ہے صغر۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اگر خدا اس کو تباہ کرنے کو تھا تو اس میں وہی بدکاری اور وہی غلط کام جاری تھے جو سدوم اور عمورہ میں تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر ان کو تو خدا نے چھوڑ دیا، بخش دیا لوط کی خاطر اور اس کے خاندان کی خاطر، اور وہاں پہنچتے پہنچتے ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کی بیوی کا جو ہے وہ کیا انجام ہوا۔ اس نے حکم کی خلاف ورزی کی، اسے مڑ کے دیکھا اور وہ نمک کا ستون ہو گئی۔ اب وہاں پر جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ وہاں پر رہائش اختیار کرتے ہیں۔ اب وہاں پر اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے، ان کی نسل آگے چلتی ہے، اور وہ کس طریقے سے ہوئی وہ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، اور وہ ایک الگ ٹاپک ہے، مکمل ایک ٹاپک ہے۔ بڑی بیٹی کے سے جو ہے وہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام مواب تھا، اور یہ وہی مواب ہے، اور جو موابیوں کا باپ کہلایا۔ اور دوسری چھوٹی بیٹی اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام امون تھا، اور وہ امونیوں کا باپ جو ہے کہلایا۔ اب جو صغر کا علاقہ ہے وہ آگے چل کے جس وقت بنی اسرائیل کو وہاں پر آگے چلتے ہیں اور سارا جب وہاں سے گزر رہے ہیں اور ملک کنعان کی جب باؤنڈریز طے ہوتی ہیں تو درمیان میں اس کا جغرافیہ یہ ہے کہ اس کے تب تک جو ہے وہ سدوم اور عمورہ پر جو ہے وہ سمندر چڑھ آیا ہے جو کہ بحر مردار کہلاتا ہے، اور اس کے اس حصے میں جو ہے وہ ایک صغر کا جو شہر ہے، جو علاقہ ہے، وہ درمیان میں ہے، اور اس کی ایک سائڈ پر بھی ایک قبیلہ رہتا ہے بہت بڑا، اور دوسری سائڈ پر بھی بہت بڑا قبیلہ رہتا ہے، اور وہ دونوں جو ہیں عیساؤ کے بیٹے ہیں، جو کہ عیساؤ کی نسل ہے، اس میں سے 2 بیٹے ہیں، ان کے قبیلے جو ہے اس کے دونوں سائڈوں پر آباد ہیں، اور ایک سائڈ پر اس کو بنی اسرائیل کو جو ہے ملک کنعان کے طور پر تقسیم کر دیا گیا، اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ بحر مردار ہے، سمندر ہے۔ اب وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ موابی جو ہیں وہ بار بار وہاں سے نکلتے ہیں اور بنی اسرائیل کو تنگ کرتے ہیں، اور ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں استثنا 2:9 میں کہ خدا جو ہے وہ موابیوں کو کچھ بھی کہنے سے، بنی اسرائیلیوں کو اور ان کو اس میں کچھ بھی کہنے سے منع کرتا ہے کہ موابیوں کو تم نے کچھ نہیں کہنا۔ اور جو موابیوں کا ایک حصہ جو چلا ہے، اور اس کے سارے اس سے پتہ چلتا ہے اس کے ساری ایڈلٹری، اور اس کے باوجود کہ مواب جو تھی وہ ایک کفر کی حکومت تھی۔ یہ یاد رکھے کہ اس کو بخش تو دیا، چھوڑ تو دیا، تباہ ہونے سے خدا نے روک تو دیا، لیکن اس کے اندر وہ ساری ایڈلٹری جو سدوم اور عمورہ میں جاری تھی وہ یہاں جاری تھی۔ اور یہ جو تھے وہ کموش نام کے کسی بڑے دیوتا کے پجاری تھے، جو ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، لیکن ہمیں قضات 10:6 میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے اور بھی بہت سے خدا تھے، مختلف خداؤں کی، بتوں کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اور جس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل جب ملک کنعان میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد جہاں پر باؤنڈری ہوتی ہے ان کے ارد گرد ساری کفر کی حکومتیں ہیں، یعنی ساری ایسی حکومتیں ہیں، ساری ایسی سویلائزیشنز ہیں جو کہ پاک ہوا یری کی عبادت و پرستش نہیں کرتے۔ مواب ایک بہت ہمیں گھمنڈی اور ایک غصہ ناک قوم کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ اکثر جو ہے وہ بنی اسرائیل کو تنگ بھی کرتا رہتا ہے، اور یرمیہ کے دور میں اس نے حملہ کر کے تو ملک کنعان کا وہ حصہ جو بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا کچھ حصے پر اس نے قبضہ بھی کر لیا تھا، اور اسی لیے یرمیہ 48واں باب جو ہے وہ اس کی پورا 48واں باب اس کی حرکات کے بارے میں جو ہے بڑی کلیئر کٹ جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے۔ اچھا، مواب میں کچھ مشہور شخصیات بھی گزری ہیں، بہت مشہور شخصیات گزری ہیں جن کا ہمیں بائبل مقدس میں پتہ چلتا ہے، جن میں ایک مشہور شخصیت جو ہے وہ اس کی ہے بلق بادشاہ کی ہے، جس نے بلعام کو بنی اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے بلایا تھا، اور لیکن خدا نے اس لعنت کو برکت میں تبدیل کر دیا تھا۔ اور دوسری مشہور ترین شخصیت جو بہت مقدس ایک ہستی کہلاتی ہے، اور اس پر میں ایک الگ اس شخصیت پر ایک پروگرام بھی کروں گا،
वो है रूत। मोआबियों से रूत को खुदा चुनता है, जो आगे चलकर जिसकी नस्ल से जो है वो पैदा होता है यसी से दाऊद, और दाऊद से फिर आगे मसीह खुदा पैदा होते हैं। ये बड़ी एक ख़ूबसूरत और सोचने वाली, खुदा की कुदरत को ज़ाहिर करने वाली बात है कि खुदा कहाँ से, किस नस्ल से, किस उससे खुदा उसको लेकर आता है। बनी इसराइल में से वो किसी को मतलब किसी खातून को उस तरीके से नहीं चुनता। रूत का हमें पता चलता है कि वो उसको खुदा ने चुना और उसी से आगे जो है वो मसीह खुदा पैदा हुए। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मोआबी इसराइल के दुश्मन थे, लेकिन वो खुदा की जानिब से बनी नौ इंसान के निजात के प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी थे। मोआबियों की हरकत, बहुत सी हरकतों और कामों से खुदा के प्लान का पता चलता है। बाज़ार तो हमें नज़र आता है कि वो एक गलत हरकत हमें नज़र आ रही हैं, बहुत कुछ है, लेकिन खुदा उसमें से अच्छाई पैदा करता है। अब हम आते हैं उस लफ्ज़ की तरफ, या उस बात की तरफ जिससे हमने स्टार्ट किया था, उसकी 11वीं आयत। मोआब बचपन ही से आराम से रहा है, यानी बचपन मीन्स वो शुरू से, जब से वो पैदा हुआ है और जब से वो कौम बना है, वो आराम से जिस जगह पर खुदा ने उसको रखा है वो वहीं पर है, ठीक है, और उसकी तलछट उसमें कायम है। अब तलछट किसको कहते हैं? तलछट कहते हैं एक इनसॉल्युबल चीज़ों को, उसको, जैसे जब आप कुछ चीज़ से कि नमक भी है, अगर आप उसको मिक्स करते हैं, या जैसे आप कोई लस्सी है ले लें, और या कुछ जूस ले लें, कुछ ऐसा ऑरेंज जूस वगैरह कुछ ले लें, तो या कुछ और ऐसा मतलब ऑयल वगैरह भी आप कुछ ले लें, उसको मिक्स करने की कोशिश करें तो कुछ हिस्सा तो मिक्स हो जाता है थोड़ी देर बाद, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसको जो उसका इनसॉल्युबल हिस्सा है वो नीचे बैठ जाता है और वो उसमें हल नहीं होता। उस चीज़ को जो हल नहीं होती उसको तिलछट कहते हैं, ठीक है। उसकी तिलछट जो है, इसका मतलब है कि वो जो है वो उसकी ओरिजिनल चीज़ है, या और वो उसमें जिस चीज़ में हम मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो मिक्स नहीं हुई, उसमें वो चूँकि मिक्स नहीं हुई तो उस ना मिक्स होने वाली ना हल पजीर चीज़ को हम तलछट कहते हैं। अच्छा, तलछट तय नशीन रही बनी इसराइल, खुदा उसको कहता है कि ना वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में अंडेला गया, ठीक है, और ना असीरी में गया, इसलिए उसका मज़ा उसमें कायम है और उसकी बू नहीं बदली। अब एक बर्तन से दूसरे बर्तन का मतलब ये है कि साफ क्लियर कट वहाँ पर लिखा है कि बनी अमून जो ये मोआबी जो हैं वो जिस जगह पर जहाँ से जब सदोम और अमोरा से निकले और जहाँ पर वो गए, जहाँ पर खुदा ने उन्हें रखा, वो वहाँ पर कायम है, और उनकी जो तलछट है, उनकी जो ओरिजिनलिटी है वो उसमें कायम है, और वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में नहीं उंडेले गए। प्योरीफाई करने के लिए उनको पनिश भी हम कह सकते हैं उसके लिए। जिस तरीके से बनी इसराइल जब को गलती करते रहे, कोई गुनाह करते रहे, तो उनको पनिश होती रही, उनको सज़ा मिलती रही। डिफरेंट असीरी में गए, उनके ऊपर दूसरे लोग हावी हुए, ग़ुलामी में गए, ग़ुलामी की सख्तियाँ उन्होंने सही, और खुदा की तरफ से भी उनके ऊपर कहत भी नाज़ल हुआ, कहर भी नाज़ल हुआ, और सब कुछ उनके ऊपर हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जब वो खुदा की हुक्म की खिलाफ वर्जी करते रहे, उनको कभी वो एक मुल्क में असीरी में भाग रहे हैं, कभी दूसरे मुल्क में असीरी भाग रहे हैं। अगर कुछ नहीं हो रहा तो वो आपस में लड़ रहे हैं, कबाइल जो हैं वो अक्सर हम देखते हैं कि वो आपस ही में ग्रुप बनाकर आपस ही में लड़ रहे हैं। तो ऐसा कोई भी काम मोआब के साथ अभी तक नहीं हुआ। मोआब जहाँ पर गया, जिस हालत में गया, जैसे गया, वो वैसे वहाँ पर कायम है, और उसकी तलछट, उसकी ओरिजिनलिटी वो नहीं बदली, और असीरी में नहीं गया। उसकी जो अपनी एक ओरिजिनलिटी थी, उसका मज़ा जो है वो उसमें कायम है, और उसमें और जो उसकी जो कुछ भी, फिर आगे चलकर हम इस चैप्टर में आगे चल के हम इसमें देखते हैं कि खुदा उनको वन बाय वन
ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ تم یہ غلطی بھی کر رہے ہو, تم یہ گناہ بھی کر رہے ہو. اب جا کر اس چیپٹر میں ہمیں پتہ اس کی جو ہے وہ اس کے جو کچھ اس کے گناہ ہیں, جو کچھ اس کی غلطیاں ہیں, جو کچھ اس کے کارنامے ہیں خیر سے, وہ ہمیں یہاں پر کلام مقدس میں ظاہر کیے جا رہے ہیں. خدا خود ظاہر کر رہا ہے اور وہ اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ اس کو ظاہر کر رہا ہے. لیکن یہ یقیناً آپ یرمیہ 48 باب آپ ضرور پڑھیے اور اس کو آپ دیکھیں اور اسٹڈی کریں. لیکن سارا کچھ اور اس کا سب سے بڑا میرے نزدیک جو اس نے بہت سے گناہ کیے, جو اس نے بہت سی غلطی کی بائبل مقدس میں, اس کا 48واں باب ہی کی 43ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں. اس لیے کہ اس نے خداوند کے مقابل اپنے آپ کو بلند کیا. یعنی یہ وہ غلطی ہے جو ہمیں بابل میں ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ایک برج بناتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم خدا کے جو ہے وہ مقابلے پر ہم آ سکتے ہیں اور خدا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ وہی گناہ ہے جو پیچھے ہمیں شروع میں نظر آتا ہے. وہی گناہ ہمیں نظر آتا ہے کہ موابی کیا بنیادی طور پر وہ کیا گناہ کر رہے ہیں کہ وہ خدا سے مقابلہ کرنے نکلے. اب خدا سے جب مقابلہ کرنے نکلے ہیں تو پھر خدا ان کو ان کی جگہ پر پہنچاتا ہے, ان کو ان کی حیثیت اور ان کی اوقات پر لے کر آتا ہے اور ان کو پنشمنٹ نکالتا ہے. لیکن اس ساری چیزوں کے بعد جو ایک خوبصورت بات جو دیکھنے والی ہے اور جو سوچنے والی ہے, میں اس کے اوپر بہت زیادہ ابھی تک سوچ رہا ہوں اور کسی کنکلوژن پر نہیں پہنچا. لیکن ظاہر ہے یہ خدا کا کلام ہے, اس کو منوان ہمیں تسلیم کرنا ہے. وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ چاہے خوشی سے کریں یا مجبوراً کریں, لیکن کرنا تو ہے, تو بہتر ہے کہ خوشی سے ہم اس کو قبول کریں. اور وہ یہ ہے کہ باوجود کیا اس کے کہتے ہیں 48ویں آیت میں جا کر کہتے ہیں ان ساری سب کچھ کرنے کے بعد, اس کو پنشمنٹ کرنے کے بعد, اس کو بکھیرنے کے بعد, اس کو عدالت کرنے کے بعد, اس کو سب کچھ کرنے کے بعد خدا اس کو کہتا ہے کہ باوجود اس کے میں آخری دنوں میں مواب کے اسیروں کو واپس لاؤں گا. خداوند فرماتا ہے مواب کی عدالت یہاں تک ہوئی. کیا کہتا ہے؟ باوجود اس کے میں آخری دنوں میں مواب کے اسیروں کو واپس لاؤں گا. یہ وہ وعدہ ہے جو خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہے کہ وہ آخر میں ان کو آخری دنوں میں ان کو اکٹھا کرے گا. ٹھیک ہے, اور یہی وعدہ وہ مواب کے ساتھ کر رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان سب کو باوجود ان سب غلطیوں کے, گناہوں کے, وہ آخری دنوں میں موابیوں کو بھی اکٹھا کرے گا. اب میں جو ایک چیز تھوڑی سی سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہماری تلچھٹ بھی ابھی تک قائم ہے. ہماری بو, ہماری جو ہمیں بھی جو ہے وہ ایک برتن سے دوسرے برتن میں ابھی نہیں انڈیلا گیا. ان لوگوں سے, اس قوم سے پوچھیں جن کے اوپر جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جو یسوع نام میں اظہار ثانی کے دور سے گزر رہے ہیں, جن کی جو اگر ہم کہیں کہ جن کی تلچھٹ ان کی وہ ایک برتن سے دوسرے برتن میں انڈیلے جا رہے ہیں, ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے, کیا آزمائش ہے, کیا ان کے اوپر جو ہے وہ حالات ہیں, کیا کس قسم کی جو ہے وہ اذیتیں یسوع نام میں جو ہے وہ سہ رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. آج ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہماری تلچھٹ بھی ہمارے اس میں قائم ہے. ابھی تک ہمیں چھیڑا نہیں گیا, ابھی تک ہمیں ایک برتن سے دوسرے برتن میں نہیں ڈالا گیا, ابھی تک ہماری بو ہم میں قائم ہے. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ہم اپنی اس میں قائم ہیں تو کیا ہم خدا کی مرضی پر, خدا کے حکموں پر, اس کے جلال کے لیے اس کے ساتھ چل رہے ہیں, اس لیے ہم قائم ہیں, یا یہ خدا کا فضل ہے, خدا کی مہربانی ہے جو ہم پر قائم ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ خدا کا رحم جو ہے وہ ہم پر بہت بڑا ہے، خدا کا فضل ہم پر بہت بڑا ہے. ہم صرف اس کے فضل کی وجہ سے قائم ہیں، اس کے رحم اور اس کے کرم کی نظر کی وجہ سے قائم ہیں. اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کریں اپنے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان قوموں کے لیے جو اس میں قائم ہیں، اور ان قوموں کے لیے بھی ہم دعا کریں جن کو ایک برتن سے دوسرے برتن میں انڈیلا جا رہا ہے، یہاں جو کسی ظاہر ثانی میں ہیں، یسوع نام میں دکھ اٹھا رہے ہیں، یسوع نام میں تکلیف اٹھا رہے ہیں. ہم ضرور ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں. اور یرمیہ نبی کا حصہ صحیفہ اس کا 48واں باب ہم ضرور اسٹڈی کریں، ضرور اس کو ریڈ کریں، دعا میں یاد رکھیں. ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل ہارویسٹ بائی ڈاکٹر نواز اقبال کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. گاڈ بلیس یو جی. تھینک یو ویری مچ.